بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ پارہ 25 سورہ شورا رکوع 5 آیت نمبر 28۔ مومنین صالحین کے 5ویں صفت ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ مومنین صالحین وہ مشورہ کرتے ہیں آپس میں اہم کاموں میں یا عام کاموں میں۔ شورا بروزن بشرا مصدر ہے، تقدیر عبارت ذو شورا ہے، اور معنی یہ ہے کہ جن معاملات اور اہم امور میں شریعت کا حکم متعین نہیں، ان معاملات کو باہمی مشاورت سے طے کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور مومنین مخلصین کی صفت ہے، اہل جنت کی صفت ہے۔ اہم امور یا مہمات کے امور کی قید خود لفظ امر سے مستفاد ہے، کیونکہ عرف میں امر یعنی کاموں کے لیے ان کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اہمیت کے حامل ہو اور جس کی اہمیت ہو، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ مہمات امور میں امور مملکت، امور حکومت و ریاست بھی داخل ہے، اور عام معاملات مہمہ وہ بھی داخل اور شامل ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مہمات مملکت میں مشورہ لینا واجب ہے۔ دین اسلام میں امیر کا انتخاب بھی مشاورت پر موقوف کر کے شخص بادشاہتوں کو ختم کیا، اور جیسے کہ ریاست وراثت میں لوگوں کو ملتی ہے، اس شخص حکمرانی کے تصور کو ختم کر دیا۔ اسلام نے امریت کو ختم کر کے حقیقی جمہوریت کی بنیاد ڈالی، اور شخصی بادشاہت مغربی جمہوریت سے الگ تلگ ایک نہایت معتدل جمہوریت کا درس دیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت ہے، لیکن یہ جمہوریت اسلامی جمہوریت ہے، یہ مقید جمہوریت ہے، یہ مغربی جمہوریت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر قید ہے قانون سازی کے قرآن و سنت کی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پارلیمان ایوان بالا یا زیرین قرآن و سنت کے منافی قانون سازی کر نہیں سکتے، قانون سازی ہو نہیں سکتے، تو اسی لیے یہ پاکستان اسلامی بھی ہے، جمہوری بھی ہے، اور پاکستان تو پاکستان ہے، پھر پورا نام اس کا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں لکھا ہے، آیات پورا بنی مشاورت کی اہمیت ہو گئی، اور وہ یہ کہ ہم اس بات پر امور ہے کہ اہم امور میں مشورہ کے حوالے سے جلبازی نہ کرے، اور خود سے کام بھی ہے، اہل عقل، اہل بصیرت، اہل حکمت و دانش سے مشورہ لے کر قدم اٹھائے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ الباری نے خلافت راشدہ کے نقش رابع سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ روایت نقل کر فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس میں قرآن نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہو،
اور آپ سے بھی اس حوالے سے ہمیں کوئی حکم نہیں ملا ہو تو پھر اس وقت ہم کیا کریں گے اور کیسے فیصلے کریں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجمعوا له العابدین من امتی وجعلوه بینکم شورا ولا تقضوا برأی واحد، اس کے لیے میرے امت کے عبادت گزارو اور آپس میں مشورہ مشورہ کرے، کسی کو تنہا رائے دینے سے فیصلہ مت کرو۔ ظافر المعانی آیت مذکورہ کے الفاظ میں روایت مذکورہ کے بعض الفاظ میں فقہاء عابدین کا لفظ بھی آیا ہے، جس سے معلوم ہے کہ مشورہ ان لوگوں سے لینا چاہیے جو فقہاء ہو، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے، عبادت گزار ہو اور اس کام کو جانتا ہو۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ جو مشورہ اس طریقے پر نہ کرے بلکہ بے علم بے دین لوگوں کے درمیان دائر ہو تو اس کا فساد اس کی صلاح پر غالب رہے گی۔ بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کام کا ارادہ کیا اور اس میں مشورہ لے کر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ارشد امور کی طرف ہدایت فرما دے گا، یعنی اس کا رخ اس طرف پھیر دے گا جو اس کے لیے انجام کے اعتبار سے کار خیر ہوگا، بہتر ہوگا، اشرف اور عزت کا راستہ ہوگا۔ عبد بن حمید اپنے مسند میں اور حدیث بخاری ادب المفرد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، جس میں آیات مذکورہ پڑھ کر پھر فرماتے ہیں کہ ما تشاور قوم الا هدوا لارشد امرهم، یعنی جب کوئی قوم مشورہ سے کام کرتی ہے تو ضرور اس کو صحیح راستہ کی طرف ہدایت کر دی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سن لیجئے، کہ اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تک تمہارے امراء، حکام، ولاۃ الامور، ارباب اقتدار وہ لوگ ہو جو تم سب سے بہتر ہو اور تمہارے مالدار سخی ہو، وَأَمْرُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، اور تمہارے کام باہمی مشورہ سے طے ہو، تو فَظَاهِرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن بَطْنِهَا، تو اس وقت زمین کے اوپر رہنا، زمین کا ظاہر زمین کے باطن سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، پھر تم زمین پر رہ سکتے ہو، تمہارا زمین پر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَأَمْرُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا، جب تمہارے امراء، حکام، ولاۃ الامور، ارباب اقتدار تمہارے قوم کے برے لوگ ہو، مالدار کنجوس ہو، بخیل ہو، تمہارے عورتوں کے سپرد ہو، تو پھر زمین جو باطن ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس وقت ہمارے لیے زندگی سے موت بہتر ہے۔ لہذا مشورہ کی اہمیت ہے، اور مشورہ ہمیشہ اہل قابل لوگوں سے، سمجھدار لوگوں سے، بڑوں سے لیا جاتا ہے، شرپسندوں سے نہیں۔ تخریب ذہن کے لوگوں سے مشورہ مت کرو، مشورہ کرو اس کے جو مشورے کے اہل ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین۔